السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ والد صاحب ریلوے ورکشاپ میں فورمین تھے۔ مختصر سا کنبہ تھا۔ امی ابو میں اور ایک چھوٹی بہن اندرون شہر میں رہتے تھے۔ والد صاحب کا اپنا مکان تھا۔ زندگی خوشحال تھی۔ والد صاحب کی خواہش تھی میں انجینئر بنوں۔ میں نے FSC کر کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جس سال میرا فائنل ایئر کا رزلٹ آیا، والد صاحب نے نوکری سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ شاندار تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل گئی۔ اس دوران مجھے سعودی عرب میں کام کرنے والی ایک مشہور امریکی فرم میں ملازمت مل گئی۔ مجھے بہن کی شادی کی فکر تھی۔ میرا خیال تھا کہ پرانے دور کے بنے ہوئے مکان میں رہتے ہوئے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے۔ کئی رشتے آئے لیکن بات طے نہ ہو سکی۔ میں نے لاہور کی ایک جدید آبادی میں کوٹھی تعمیر کی اور وہاں منتقل ہو گئے۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1 ماہ ہو گیا مگر ہمیں کوئی مبارکباد دینے بھی نہ آیا۔ میں نے والد سے مشورہ کے بعد ختم قرآن کرایا اور محلے والوں کی پرتکلف دعوت کے لیے آس پاس کی لائن میں واقع تمام کوٹھی میں دعوت نامے تقسیم کیے۔ سامنے کی لائن میں آخری گھر والے افراد میں 3 خواتین بھی اس محفل میں شریک ہوں۔ ان میں ایک ماں اور 2 اس کی بیٹیاں تھیں۔ نہایت شائستہ لب و لہجہ میں بات کرتی تھیں۔ انہوں نے میری ماں اور بہن سے بڑی اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ لڑکیوں کی ماں تو باقاعدہ ادھر ادھر کے کاموں میں میری والدہ اور بہن کا ساتھ دیتی رہی۔ لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ میری ماں سے وہ گھل مل گئیں۔ 4-5 روز گزرنے کے بعد لڑکیوں کی ماں ہمارے گھر آئی اور اصرار کر کے وعدہ لیا کہ ہم سب کل شام کا کھانا ان کے گھر کھائیں۔ خاصے مالدار لوگ تھے۔ نئی طرز کی عالیشان کوٹھی، پورچ میں چمکتی ہوئی 2 کاریں اور 3 ملازم موجود تھے۔ اس گھر میں ایک خوش پوش نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ گھر کی مالکن نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ لڑکا اس کا بھائی ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ عورت کا خاوند بیرون ملک اپنا کاروبار کرتا ہے۔ لڑکیاں میری بہن کی سہیلیاں بن گئیں۔ چند ہفتوں میں دونوں خاندان آپس میں ایسے گھل مل گئے جیسے مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایک دن مجھے میری ماں نے بتایا کہ لڑکیوں کی ماں آئی تھی، تمہاری بہن کے رشتے کی بات کر گئی ہے۔ لڑکا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا ہے، شریف اور مہذب لگتا ہے، اس کے پاس اپنی کار ہے۔ نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر میرا یہاں بہن کا رشتہ دینے کو دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے ماں سے کہا اس کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کی لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگے۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ میری ہونے والی ساس نے مشورہ دیا کہ شادی میں دھوم دھام سے خرچ کرنے کی بجائے جو کچھ بھی لینا دینا ہے نقد دے دیتے ہیں، اس طرح رقم ضائع نہیں ہوگی۔ میں نے ماں سے کہہ دیا ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، البتہ اپنی بہن کو ہم نے ضرورت کی ہر چیز دی۔ یہ بہن میری اکلوتی بہن تھی۔ ماں نے کہا کہ میری بیٹی یہ نہ سوچے کہ رخصت کرتے وقت گھر والوں نے ضرورت کی چیزیں نہیں دی۔ ہم نے ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، VCR حتیٰ کہ AC تک بہن کو دیا۔ پھر یوں ہوا کہ میری بہن کی ڈولی ادھر گئی اور ان کی لڑکی کی ڈولی میں لے آیا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس فرض سے فراغت ملی۔ اس کے بعد ایک فرض میرے ذمہ رہ گیا۔ میں ماں کو حج کرانا چاہتا تھا۔ میری چھٹی ختم ہو گئی۔ میں ماں سے یہ کہہ کر سعودیہ چلا گیا کہ اسے حج کے لیے بلاؤں گا۔ میں نے حکومت کی حج اسپانسرشپ اسکیم کے تحت ماں کی درخواست جمع کروائی جو منظور ہو گئی۔ حج میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا۔ میں نے ماں کو سعودیہ بلا لیا۔ روانگی سے پہلے ماں نے بہو سے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے کیونکہ یہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں، ہفتے میں 1 دن گھر کی صفائی وغیرہ کروا دیا کرے۔ پھر حج ہوا۔ میں نے ماں کو مقدس مقامات کی زیارتیں کروائیں۔ ماں نے اپنی بہو اور بیٹی کے لیے دل کھول کر شاپنگ کی۔ ویزے کی میعاد ختم ہوئی تو ماں کی واپسی کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا اتنے سارے سامان کے ساتھ ماں کا اکیلے واپس جانا مناسب نہیں، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، کسٹم والے پریشان کریں گے۔ میں نے 10 دن کی چھٹی لی اور ماں کے ساتھ واپس آ گیا۔ ماں کے ساتھ میں پاکستان پہنچا اور یہ سوچ کر کہ میری بیوی اپنی ماں کے گھر ہوگی، ہم ادھر ہی چلے گئے، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ 10 روز پہلے میری اپنی بیوی اور ساس سے فون پر بات ہوئی تھی اور میں نے اگلے ہفتے واپسی کا پروگرام بھی بتایا تھا۔ میں نے ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجائی، ملازمہ باہر نکلی۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں۔ سامنے والی کوٹھی سے پتہ کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میری ماں ایک اور کوٹھی کے دروازے پر پہنچی۔ اندر سے ایک عورت نکلی۔ وہ میری ماں سے کہہ رہی تھی ہمیں کیا معلوم، پڑوسیوں سے کوئی اچھا سلوک رکھا ہو تو کسی کو بتائیں نا۔ ایک بار میرے بچے کی گیند ان کی کوٹھی میں جا گری۔ بچہ گیند لینے گیا تو گالی گلوچ کر کے نکال دیا اور گیند بھی نہ دی۔ اوف خدا، یہ کس قسم کا علاقہ ہے، میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی میری بیوی کے پاس تھی۔ ہم نے تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔
ہائے یہ کیا! تمام تالے کھلے تھے، گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا، ٹی وی، وی سی آر، فریج، فریزر سب غائب تھے۔ 5 اٹیچی کیس جن میں قیمتی زیورات اور پارچہ جات تھے وہ بھی غائب تھے۔ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ماں پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماں کی طبیعت بگڑتی دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی کہ تمہاری بہو آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے رات بھر ان کا انتظار کیا، ان کے گھر کے چکر لگائے، رات گزار دی، مگر وہ واپس نہ لوٹے۔ اس وقت مجھے اپنے تنہا ہونے اور والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کا شدید احساس ہوا۔ ہمارے محلے میں رہنے والی بڑی اماں نے بتایا تقریباً 10 دن پہلے اس نے کچھ آدمیوں کو میری کوٹھی سے سامان ٹرکوں پر لاتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی جسے میں پہچان نہ سکی۔ مجھے کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں اپنے سسرال والوں کی کوٹھی کی دیوار پھاند کر اندر گیا۔ وہاں کا نقشہ بھی ہماری کوٹھی جیسا ہی تھا، قیمتی سامان غائب اور اندر خالی تھا۔ ایک خیال مجھے زیادہ پریشان کرتا تھا کہ میری بہن اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں نے اب کسی بھی دن واپس آ جانا ہے وہ یوں چلی جاتی اور پھر اتنے دن بے خبر رہتے۔ ماں کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسے ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ میری ذہنی اور جسمانی حالت بہت بری تھی، نہ کھانے کی ہوش نہ سونے کی پرواہ۔ کئی طرح کے اندیشے سامنے آئے جن کا روح فرسا تصور مجھے تڑپا کے رکھ دیتا۔ مالی صدمے کے ساتھ اب بہن کی عزت کی فکر بھی دامن گیر تھی۔ میرے پاس سسرال والوں کا سرگودا کے ایک گاؤں کا پتہ موجود تھا۔ انہوں نے بتایا تھا وہاں ان کی زرعی زمین اور فارم ہے۔ میں وہاں چلا گیا۔ ان لوگوں نے بتایا ہم شادی میں شریک ضرور ہوئے تھے لیکن ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اب مجھے شک ہونے لگا میں بھی بہت بڑے فراڈ کا شکار ہو گیا ہوں۔ شک تو اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے گھر سے تمام قیمتی اشیاء اور زیورات غائب ہیں اور میرے سسرال کی کوٹھی بھی خالی پڑی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا۔ میری ذہنی اور جذباتی حالت ایسی بگڑ گئی کہ میں پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد ہماری کال بیل بجی۔ میں دوڑ کر باہر آیا۔ ڈاکیے نے مجھے ٹیلی گرام دیا۔ مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ یہ تار ضرور میری بہن کے سسرال والوں کا ہوگا۔ کھولا تو دیکھا تار حیدرآباد سے آیا تھا۔ میری بہن نے صرف اتنا لکھا تھا فوراً پہنچو اور ساتھ ایڈریس بھی لکھا تھا۔ میں نے جہاز پر سیٹ بک کروائی اور دوسرے دن کراچی پہنچ گیا۔ وہاں سے بذریعہ ٹیکسی حیدرآباد مطلوبہ پتے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک وسیع عریض کوٹھی تھی۔ میں مین گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اندر سے 2 خوفناک کتے غراتے اور بھونکتے ہوئے لپکے۔ وہ گیٹ کی سلاخوں کو توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کو بے تاب دکھائی دیتے تھے۔ گھنٹی بجانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جو چوکیدار معلوم ہوتا تھا۔ ملیشیا رنگ کا شلوار کرتا اور کندھے پر رائفل لٹک رہی تھی۔ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ میری بہن اور میرے سسرال اتنی بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ میرا دل تیز سے دھڑک رہا تھا اور میں اپنی بہن کو ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کتوں کو پچکارتے ہوئے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے اندر لے گیا۔ چند لمحے انتظار میں گزر گئے تو 40-42 سال کا ایک باروب اور معزز آدمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ دراز قد، مضبوط گھٹا ہوا جسم، چہرے پر گھنی مونچھیں، شکل سے کوئی وڈیرا لگتا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے تار دکھایا تو اس نے کہا آپ کی بہن تھوڑی دیر میں آ رہی ہے۔ اس نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں میری بہن ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھ کر چکرا گیا۔ سوجی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ حلقے موجود تھے، ناک سرخ، چہرے پر اداسی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں اور روتی رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر اٹھا اور وہ دوڑ کر میرے گلے آ لگی۔ اب جو وہ روئی تو ایسے بے قابو ہوئی کہ میں اسے سنبھال نہ سکا۔ آدھ گھنٹہ اسی کیفے میں گزرا۔ ذرا سنبھلی تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ آپ کو میں بتاتا ہوں، اس شخص نے کہا اور میری بہن کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب آپ کی بہن بالکل محفوظ ہے۔ بیچاری کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی لیکن یہ یہاں کیسے؟ میں نے حیرت زدہ آواز میں کہا یہ تو اپنے سسرال میں تھی۔ آپ کی بہن سب سنا چکی ہے کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی اور اس کے ساتھ کیا بیتی، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتا چکی ہے۔ میں اتنی سی بات سن کر پریشان ہو گیا، نہ جانے یہ سب کیا ہوا، کیسے ہو گیا۔ میری بہن راستہ بھول گئی تھی یا سسرال والوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو اور یہ گھر سے باہر نکلی ہو، شاید سسرال والوں نے اس سے برا سلوک کیا ہو۔ اس قسم کے بے شمار سوالات میرے ذہن میں بگولوں کی طرح اٹھ رہے تھے۔ پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں، ان صاحب نے کہا میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، شادی شدہ ہوں لیکن بیوی بچوں کو کم ہی اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ذمہ داری بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ آپ اسے گناہ کہیں گے لیکن میرے نزدیک یہ ایک شغل ہے۔ میں شراب کا عادی ہوں اور نئی نئی خوبصورت لڑکیوں کا شوقین ہوں۔ شراب میری کمزوری ہے اور عورت میری مجبوری ہے۔
ان دونوں کے بارے میں میرا اپنا ایک الگ ذوق ہے۔ مہینے میں 2 چکر کراچی کے ضرور لگاتا ہوں۔ میں صوفے پر گمسم بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا اور وہ اپنے گناہوں کا ذکر اس طرح بے تکلفی سے کر رہا تھا جس طرح کوئی اپنے اچھے کاموں کا بھی نہیں کرتا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شخص معاشرے کی اس کلاس سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان کو اپنی جگیر اور لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتی ہے۔ اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری کسی حکومت نے اسلام معاشرے کے جوش میں اسما فروشی کے مخصوص بازار بند کر دیے تھے۔ بھولے عوام نے اس پر خوب واہ واہ کی تھی۔ اس طرح پورے شہر کی جو غلاظت اور گندگی ایک گوشے میں اکٹھی کر رکھی تھی وہ اٹھا کر سارے شہر میں جگہ جگہ پھیلا دی گئی۔ ہر عصمت فروش نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آبادی کو چنا۔ کچی آبادیوں سے لے کر ماڈرن اور فیشنیبل آبادیوں تک میں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کا پیشہ عصمت فروشی ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کو عصمت فروش ہی جانتے ہیں کہ اس گاہ کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ وہ میری پسند کا مال میرے لیے ڈھونڈ رکھتے ہیں۔ میرا ایک دوست جو میرے جیسا ذوق رکھتا ہے کراچی میں رہتا ہے۔ اب کی مرتبہ میں وہاں گیا تو اس نے ایک نیا ڈریس بتا کر کہا کہ وہاں نیا اور تازہ مال آیا ہے۔ میں اپنے دوست کے حوالے سے وہاں پہنچ گیا۔ وہ بہت بڑی کوٹھی ہے، پورا علاقہ کوٹھیوں اور بنگلوں کی کالونی ہے۔ اس کوٹھی کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں عصمت فروشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے میری آؤ بھگت کی۔ میرا دوست چند دن پہلے ہی ان کا گاہک بنا تھا۔ معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھے 4-5 لڑکیاں دکھائیں۔ میں نے اسے پسند کیا جو آپ کی بہن ہے۔ یہ خوبصورت تھی، معصوم تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پیشہ ورانہ مکاری نہیں تھی جو عموماً اس پیشے کی لڑکیوں کے چہرے پر آ جاتی ہیں۔ انہوں نے میرے لیے الگ کمرہ دکھایا۔ میں نے ان سے کہا میں اسے اپنے ساتھ ڈیرے پر 2 راتوں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کے لیے ڈبل فیس مانگی اور ساتھ یہ کہا کہ ان کا آدمی میرے ساتھ جائے گا۔ لڑکی کو گاہک نے لے کر جانا ہو تو یہ گاہک سے شناختی کارڈ لے کر اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں اور گاہک کے ڈیرے تک جو رکشہ ٹیکسی والا چھوڑنے جاتا ہے وہ بھی ان کا اپنا آدمی ہوتا ہے۔ میری زمانہ میرا ایک دوست تھا جو کراچی کسٹم میں تھا اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کے ذاتی مراسم تھے۔ یہ زمان کام کر گئی اور ان کا ایک آدمی ہمارے ساتھ آ گیا۔ بس یوں کہیں لے کہ آپ کی بہن کی قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھ پر پاگلوں کی سی کیفیت طاری تھی۔ کبھی مجھے چکر آنے لگتے، کبھی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے اور کبھی غصے کی شدت کی وجہ سے پورا وجود کانپنے لگتا۔ آپ کی بہن جب میرے گھر میں آئی تو میرے بیڈ روم میں آ کر یہ اس طرح روئی جس طرح آپ کو مل کر روئی ہے۔ عصمت فروش لڑکیاں اس طرح نہیں رو سکتی جس طرح یہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی شادی اس گھر میں ہوئی، پھر آپ سعودیہ گئے، والدہ کو حج کے لیے بلایا اور یہ اکیلی رہ گئی۔ میرے پوچھنے پر بہن نے بتایا جب آپ والدہ کو لے کر حج پر روانہ ہوئے تو 2 ہی دنوں بعد میری بیوی میرے گھر کا سارا سامان یہ کہہ کر اپنے گھر لے گئی کہ وہاں محفوظ رہے گا۔ چند دنوں بعد انہوں نے کہا ہم 1 ہفتے کے لیے کراچی جا رہے ہیں۔ میری بیوی اور ملازم گھر میں رہے، باقی لوگ میری بہن کو لے کر بذریعہ ہوائی جہاز کراچی پہنچ گئے۔ 2 ماہ تک آئے گا۔ ایک دن میری بہن کے خاوند نے میری بہن کا تعارف ایک دوست سے کروایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب دوست نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو بہن نے اسے برا بھلا کہا۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کام کے میں نے تمہارے خاوند کو پیسے دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاوند اور اس کی بہن نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ عصمت فروشی پر رضامند کرنے کے لیے انہوں نے تشدد اور اظہار ثانی شروع کر دی اور کہا کہ ہم تمہیں تھانے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، جہاں وہاں رپورٹ کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بیوی اور اس کی بہن تو پہلے ہی اس پیشے میں تجربہ کار کھلاڑی تھی۔ ایک روز یہ صاحب وہاں پہنچے اور میری بہن کو ساتھ لے آئے۔ اس شخص نے بتایا جب یہ لڑکی روئی تو مجھے اپنی بہن کے آنسو یاد آ گئے۔ ہم لوگ بھی اپنی لڑکی کو دھوکے میں آ کر ایک ماڈرن گھرانے میں دے بیٹھے تھے۔ اس کا خاوند بدکار عورتوں کے ساتھ پھرتا تھا اور میری بہن کو بھی ساتھ لے جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے دولت میں کھیلنے والی میری بہن پر چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا۔ میں اسے ملنے گیا تو اس کے چہرے اور بازو پر زخم تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا لیکن اس کے سسرال والوں نے نہ آنے دیا۔ میں واپس چلا آیا۔ 4 روز بعد پیغام ملا کہ میری بہن نے ریوالور سے خودکشی کی ہے۔ آپ کی بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ موقع ملتے ہی خودکشی کر لے گی، لہٰذا میں نے ایک جان کو بچانے کا فیصلہ کر لی۔ ہمارے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ باہر میری نوکروں کے ساتھ حقہ پی رہا تھا۔ میں نے اسے اندر بلایا اور پوچھا تم ان لڑکیوں کے ساتھ اکثر گاہکوں کے ساتھ جاتے ہو، اگر کوئی تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا گاہک اکثر ہماری عزت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو ہم اتنے کچے بھی نہیں کہ اسے چھوڑ دیں۔
اس نے اپنی جیکٹ کے اندر سے میگزین والا پسٹل نکال کر دکھایا اور کہا یہ پستول میری مدد کرتا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے ڈیزائن کی تعریف کرنے لگا۔ اس شخص کا ہتھیار میرے قبضے میں آیا تو میں نے نوکروں سے کہا اس حرام زادے کو اس سرونٹ کوارٹر میں بند کر دو جس کی کھڑکیاں نہیں ہیں۔ ملازم اسے گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اس بات کو سن کر میں بم کی طرف پھٹا۔ کہاں ہے وہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آرام سے بیٹھے رہیں، انہوں نے کہا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ کہاں ہیں اور میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا میں نے تم بہن بھائی کو لاہور بھیجنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ میرا ملازم آپ کو لینڈ کروز میں سڑک کے راستے لاہور لے جا سکتا ہے، لیکن آگے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے ایک آدمی کو کراچی بھیج کر لاہور کے لیے جہاز کی 2 سیٹیں بک کروائیں اور ہمیں اپنی گاڑی میں کراچی پہنچا دیا۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے کہا دیکھو میرے بھائی بہن کو لے جاؤ، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنی مرحوم بہن کی روح کی تسکین کے لیے آپ کی بہن کو عصمت فروشوں سے نجات دلائی ہے۔ میری تفریح کا ذریعہ بدکار لڑکیاں ہوتی ہیں، شریف اور مظلوم لڑکیاں نہیں۔ میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ قانونی چارہ جو یہ پولیس کے چکر میں نہ پڑنا۔ تم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے ان بدکردار لوگوں کے ہاتھوں مزید خراب ہوتے پھرو گے۔ لیکن ہمارے پاس تو باقاعدہ نکاح نامہ ہے۔ انہوں نے کہا ان کی لڑکی کو میں نے غائب کیا ہے اور میرے خلاف جو بھی کارروائی کریں میں دیکھ لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے۔ میری بہن نے لمبی چپ ساتھ لی ہے، اس کا زیادہ تر وقت مصالحے پر گزرتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شادی کا نام نہیں لیتی، اسے عبادت میں سکون ملتا ہے۔ چند ماہ بعد میری بہن کا خاوند سڑک کے حادثے میں مارا گیا۔ حادثے کے بعد گاڑی کو آگ لگ گئی اور وہ گاڑی کے اندر ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا جلا ہوا ڈھانچہ گاڑی سے نکالا۔ چونکہ یہ لوگ پیشہ ور عصمت فروش تھے، انہوں نے میری بیوی کی شادی کراچی کے ایک مالدار شخص سے کر دی، وہ ملتان کا رہنے والا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بھی لوٹ لیا۔ وہ اپنی بیوی کو لینے گیا تو انہوں نے اس کی خوب مرمت کی، اس نے پولیس کی مدد مانگی مگر ناکام رہا۔ اس نے سیدھا طریقہ استعمال کیا، اس نے ماں اور بیٹی دونوں کو قتل کر کے لاشوں کے چہرے بھی مسخ کر دیے۔ اس طرح ایک عصمت فروش گھرانہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے اور عورت ایک طوائف بھی ہے۔ اس کے کئی روپ ہیں۔ ہم بہن بھائی اب عبادت کے سہارے زندہ ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی میں حقیقی سکون اور طمانینت قلبی ہے۔ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔